نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی بہترین مزدوری جو تم کو ملتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید پڑھا کر پیسہ لے سکتے کیا؟ قرآن مجید سے علاج کر کے پیسہ لے سکتے کیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ کہاں جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ جائز ہے۔ دے سکتا ہوں 500 روپے، 5000 روپے ہی کیا باہر جا، ارے یہ کیا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مت لو، مت ڈیمانڈ کرو۔ خوشی سے کوئی دیتا ہے تو اور بات ہے، نہیں اتنا ہونا چاہیے۔ ویسے ایسے کچھ لوگ ہیں صاحب باقاعدہ آتے ہی 10-20 آدمی سنہرے، ہاں بیٹھو جی سب بیٹھو، 300 روپیہ ایک آدمی کی فیس، تمہیں دے گا جی؟ دے دیا۔ تمہیں رسید بتاؤ؟ ہاں بیٹھو، شروع کر دیا، 10 منٹ پڑھ پھونک دیا۔ ہاں کسی کسی کیا ہوا بھائی؟ مجھے کیا بھی نہیں ہوا، جاؤ تم نے کیا بھی نہیں، شیطان بھی نہیں، جادو بھی نہیں، جاؤ تم نے کیا، سر میں درد ہوا ہمارے صاحب، ادھر بیٹھو۔ ایسا یہ فرسٹ ٹیسٹ کا واسطے 300 روپے، اور 10 آدمی نے 3000 روپے لے لے۔ 3000 روپے اب جا علاج کرنا نا، اس سے بات کرنا، سر تمہارے اوپر جادو ہو گئے، شیطان ہے تمہارے اوپر، 5000 دو، 10,000 دو، دیتے مجبور۔ کیا بھائی اتنا زیادہ لیتے؟ ڈاکٹر آپریشن کا کتنا لیتا جی؟ کتنے ڈاکٹر نے کا پاس گئے، دوا کتنے کھائے، کتنے ڈاکٹر نے کا فیس دی، منجے دینے کیا جی؟ اللہ، ایسا ہمارے دوست ہیں ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ صاحب ابو سعید خدری 40 بکری لیے، میں لیا تو کیا غلط کرتا ہوں؟ حدیث میں تو ہے نا بہترین چیز کتاب اللہ کی اجرت ہے، قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، قرآن پڑھ کے دم کر کے، جائز ہے، جائز تو ہے، لیکن تکلیف نہیں دینا، غریب ہے کوئی ہے، خیال کرنا چاہیے نا۔ ویسے میں ایک آدمی کو بھیجا، ان کے گھر میں جو ہے 7 کمرے تھے، گھر میں پریشانیاں تھیں، میں نے کہا جاؤ بھی ان کو بولو، ہو سکتا آئیں گے، وہ فلیٹ سے آئیں گے، فلیٹ سے جائیں گے، وہ تو معلوم تھا۔ جا کر بولے ایسا ہے، اچھا ایسا ہے کیا، کتنے کمرے ہیں؟ 7 کمرے ہیں، میں بھی آؤں گا، میرا اسسٹنٹ بھی آئیں گے، میں 1 دن رہ کر آ جاؤں گا، ہمارے اسسٹنٹ 2 دن رہیں گے، سب کا ملا کر 4000 روپے کے حساب سے 20 پر 8000 روپے ہوئے، آنے جانے کا دونوں کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ دینا۔ کیا ہم صاحب اتنا زیادہ بولتے ہیں، 1 دن کے واسطے 20 پر 8000؟ نہیں بھائی میں رہتا ہوں، ہمارے شاگرد رہیں گے 2 دن۔ نہیں انیس رحمان صاحب، شیخ صاحب بھیجے، اچھا انہوں بھیجے کیا، 5000 کم، جاؤ 20 پر 3000 دو، پھر انہیں بھاگ کر آ گئے، اندر شیطان کو جانتے ہیں، یہ کیا دوسری مصیبت بول کر سوچے۔ ایسا ہوتا تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال کوئی دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو سعید تو کنڈیشن لگائے، دیتے کیا 40 بکری، تب میں آ کر دعا کرتا ہوں۔ اچھا بات پڑھے، اچھا ہو گیا، وہ 40 بکری لیے، اب لائے صحابہ، بولا ہاں قرآن پکڑ کے دعا کر کے مزدوری لیتے کیا جی؟ اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا، نہیں لینا، واپس کرو یہ بکری۔ ابو سعید بولے بھائی مدینہ قریب ہے، اللہ کے رسول سے جا کر پوچھیں گے نا جائز ہے کیا؟ جا کر بولے اللہ کے رسول ہم ایک بستی کو گئے، جا کر بولے کھانے پینے کیا بھی نہیں بھی، کچھ کھلاؤ پلاؤ، اس زمانے میں کون سی ہوٹل، کچھ بھی نہیں نا، جا کر بولے کچھ کھلا دو پلا دو۔ ہاں عربوں کے اندر مہمان نوازی تھی نا، نہیں کھلائیں گے نہیں، پلائیں گے نہیں۔ اچھا بھوکے پیاسے ایک جھاڑ کے نیچے جا کر سب بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، اچھا بھائی ہمارے جو سردار ہیں پنچایت بورڈ پریسیڈنٹ کر لو نا آج کے زمانے میں، ان کو تکلیف ہے بھائی، سانپ کاٹ دیا، کیا ہوا، تڑپ رہے ہیں، کوئی منتر ڈالنے آتا کیا، منتر پڑھ سکتے کیا؟ ابو سعید بولے میں آتا ہوں، ان کو کیا بھی معلوم بھی نہیں، چلو میں آتا ہوں۔ جا کر دیکھے، ہاں بندھا ہوا ہے رسی میں، لوگ پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھتے تھوکتے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھوکتے، ایسا ذرا پڑھتے پڑھے بعد ایک دم ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاں لاؤ بھائی بکری۔ تب بولے اور عورت سے 40 بکری دیتی کیا؟ ہاں دے جاؤ، اب 40 بکری دے دی۔ اب بولا تو صاحب لڑتا کئی سال لیے تمہیں، جا کر اللہ کے رسول کو بولا ایسا قصہ ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، کتاب اللہ پڑھ کے لیے کیا جائز ہے، جاؤ۔ مجھے بھی اب بکری دو اس میں، ان کو تسلی دینے کی اللہ کے رسول نے، میرا بھی حصہ لگاؤ جی اس میں۔
जायज़ ना, अल्लाह के रसूल क्यों लेते? फिर अल्लाह के रसूल पूछे क्या करेगी, क्या पढ़े? सूरह फातिहा पढ़े। कैसा मालूम तुम ना सूरह फातिहा पढ़े तो इतना असर होता? पढ़ा में हो गया असर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़े। तो रुक़या बोलते हैं इसको अरबी में, दम करना। दम करके कुछ ले लेते हैं, देते हैं, ठीक। अलबत्ता कुछ लोग हैं खाली उनका काम है दम करना, दूसरा सब क्या भी नहीं करते, उनका जीना इसी में है। तो ऐसे लोग ले सकते बोलकर भाई मेरा खर्चा है दिन का 1800 रुपये है, आप अगर दिए तो अच्छा है, तो ऐसा ले सकते, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है रुक़या करने वालों की। क्या मुसीबत है बोले तो रुक़या करने वाले को अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं। ये भाव भी ज़रा रुक़या सीख लो, हाँ हमने पकड़ लिया तो शैतान। इतने कमज़ोर ईमान के बोल भी साहिबान आजकल के, इनको डर शैतान उनको ऊपर सा को मेरे ऊपर आ गया तो कौन की बोले ही शैतान भगाते ना तुम्हें मर के बाद तुम्हारे बच्चों को सब सताते गए करते। क्या ईमान ये? शैतान जाकर क्या तकलीफ़ दे सकता है जी? सख्त ज़रूरत है हदीसों की, नहीं करते हैं। वो जाते टिपलीगंज जाते, जाम बाज़ार जाते, आम बाज़ार जाके सब करके आते, वो काले कपड़े तागे बंधक आते, क्या करते? बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी आजकल के ज़माने में, इसका ख्याल करना चाहिए। और मौलवी साहब भी आए थे, इससे पहले आपको याद होगा कि पिछली मरतबा आए थे, आकर इलाज जो बता नहीं सके पूरी तरह, बहुत टाइम नहीं था, वो जादू ही के इसमें पूरी तरह वो अपना बयान ख़त्म कर दिए, क्या पढ़ना कैसा पढ़ना वो सब वो बता नहीं सके। लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें, बहुत मुफीद बातें बताए, बहुत अच्छी बातें दलील के साथ सारी बातें बताए, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कभी होगा तो उनको फिर बुलाना चाहिए, और जो इलाज करके गए उन लोगों से रिपोर्ट भी लेना चाहिए, क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। पुराने शैतान है ना, जल्दी जाते नहीं, बहुत सताते, बहुत उनको तकलीफ़ देना, मारना पड़ता बाज़ मरतबे, ऐसा होता जब चलकर छोड़ते। बाज़ शैतान होते मारो जलाओ जाते ही नहीं, जान लेके जाते, वो जान जाते नहीं दूसरे को ऊपर आ जाते, उन्हीं ख़ानदान मसीह घर में उन्हें मरा फिर और एक ऊपर आ जाते, वैसी मुसीबत। ऐसे कुछ ख़ानदानों में रहते पुराने शैतान, बहुत तकलीफ़ देते। इसलिए कुछ भी शैतानी असरात हों, ज़रा भी शुबा हो गया दम करा लेना फ़ौरन, जल्दी जो पकड़ा शैतान जल्दी चले जाता। बहुत दिन मेहमान बना के रख लिया ना, अब जाता नहीं, हो बहुत सताता, इफरीत और मारिद ये सब जाते नहीं, अल्लाह बचाए। ठीक है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। काम ले लिए, कल आओ, परसों फलां, और ये क्या शादी में देखे हम लोग बावर्ची, गोश्त, चावल, रोज़ आके यजमान चावल वाला कहे 16 की भी यजमान बाद में अच्छा, और एक आएगा गोश्त वाला, बाहर चा कोई पकाने वाला आएगा बेचारा, भाई इतने तुम पकाया, मैं इतने किलो पकाया, मजदूरी परसों को ले लो। रोज़ सताते, रोज़ सताते, जायज़ नहीं। बिरयानी खिलाए, शादी में सब खर्च करें, सब कितने लोग, तरकारी वाला परेशान, चावल वाला परेशान, गोश्त वाला परेशान, पकाने वाला परेशान, ये लोग खुश। बहुत नाजायज़ काम करते मुसलमान, अल्लाह बचाए। मज़दूर को फ़ौरन दे देना चाहिए, इसीलिए महीना ख़त्म होते फ़ौरन तनख्वाह दे देना, बोल देना भाई 5 तारीख़ आखिरी, 1 2 3 4, इसमें 5 तारीख़ आखिरी, 5 तारीख़ होकर नहीं दिए हैं पैसे, जुल्म हो जाए। रंदे भी तनख्वाह बाद में देंगे ना, क्या है किधर, ऐसे सब नहीं करना, काम होते ही फ़ौरन तनख्वाह दे दे। नहीं है पैसे, उनको बुलाकर बोलना कि इस तरह की हालत है नहीं हमारे पास पैसे, 2-4 दिन के बाद देते, ये चलना होना। हाँ, तारीख़ मुकर्रर करके नहीं देना, किराया हो, मजदूरी हो, तनख्वाह हो, सब ऐसे ही फ़ौरन दे देना चाहिए, वरना जो नहुसत फेर लेते। अच्छा, व नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इस्तअजरा अजरन फल्युसम्मि लहु उजरतहु, किसी को मजदूर रखे तो कितनी मजदूरी देंगे बोलना,
وہ نہیں تو بہت مصیبت. کرو بھائی میں دیتا ہوں, کرو بھائی میں دیتا ہوں. بھائی کتنا دیں گے بولو نا, یہ ٹھیک ہے اتنی مٹی اٹھا کے میں وہاں ڈالتا ہوں. کرو جی میں دیتا ہوں. کر دیا. انہیں سمجھا 40 روپے دیں گے, آپ اسے 10 روپیہ دیں. کیا بھی ہے کہ ابھی کتنا دیں گا؟ وہ پہلے بول دینا نہیں 10 روپیہ دیں گا بول کر. ایسا نہیں کرنا, بولنا. کبھی آٹو والے بھی ایسا کرتے, کیا تبھی دو, کیا تبھی. اب تو میٹر بھی ذرا دن سختی تھی, اس کے بعد بی جے پی کو حکومت ہے ذرا ڈر گئی کیا کہ ہمارا خطرہ ہے, اور آٹو والے کو چھوٹ دے ڈالے کیا تبھی کرو. اب بیٹھتے ہی 10 روپیہ زیادہ دو, 20 روپیہ زیادہ دو کر کے اسٹارٹ کرتا میٹر کے اوپر, نہیں تو ڈالتے اس میں. بعض لوگ کیا تبھی دو نا, کیا تبھی دو نا, کیا تبھی کتنا بھی دینا بولتے ہیں. وہاں جا کر پھر تکرار بھی کرتے. یہ سب مصیبت ہے. افتادہ زمین, یہاں بولتے پرمبوک, یا مدراس میں سب بولتے ہیں نا پرمبوک. وہ کسی کی زمین نہیں ہو, لیکن یہاں انڈیا میں یا سبھی جگہ سے پرمبوک زمین گورنمنٹ کی ہو. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے ویسا نہیں تھا. مسلمان جو ملک فتح کرتے وہ بستی پوری ان کی, وہ زمین وہاں کی ان کی. اب بستی کے بعد کتنی زمین پڑی ہے نا, وہ سب افتادہ زمین بولتے ہیں اس کو, اردو میں افتادہ, دور پڑی ہوئی ہے. وہ زمین کے متعلق کیا حکم ہے؟ حکومت کی بھی نہیں, لوگوں کی بھی نہیں, پڑی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عمر ارضا لیست لأحد فهو احق بها, جو آدمی کے کسی زمین کو آباد کرے, بنجر زمین پڑی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی کی ملکیت نہیں, جو اس سے کاشتکاری کا لائق بنا دیا اس کی زمین ہی ہو. حکومت کا بھی کیا بھی نہیں ہے. حکومت اس زمانے ویسے ہی تھا, زمین بیکار بہت ہر جگہ پڑی رہتی تھی نا, اس پر حکومت کا بھی کیا بھی قبضہ نہیں. یہ جا کر ایک زمین دیکھا اچھی ہے, سب کنواں کھود لیا, کچھ بھی کر لیا, فصل تیار ہو گیا, زمین اس کی ہو جاتی. بولے اللہ کے رسول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احیا ارضا میتۃ فهو له, افتادہ زمین, بنجر زمین کو جو آباد کرے وہی زمین کا مالک ہو جائے گا. ایسے اس کو بولتے افتادہ زمین کو قابل کاشت بنانا, بنجر زمین کو قابل کاشت بنانا, افتادہ زمین کو آباد کرنا. گھر بنا لیا تو بھی کچھ بھی کیا اس کی ہو جاتی ہو. البتہ حکومت کے قبضے میں جو ہے وہ 1 انچ بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے. وعن ابن عباس ان صحابہ میں جثامۃ علیہ اخبر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حما الا للہ ولرسولہ. صحابی ابن جثامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا زمین کو خاص کرنا کسی کے لیے جائز نہیں, مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے جائز ہے. اب فرض کرو کہ بیت المال ہے, بیت المال میں کیا رہتا ہے؟ کھجور, آٹا, اس کے بعد بکریاں, اونٹ, اور اس کے بعد سونا چاندی شہد, سب رہتا بیت المال. اب بیت المال کے پاس اونٹ ہے, 10,000 اونٹ ہیں, 10,000 بکریاں ہیں, کہاں چڑھیں گی وہ سب؟ اس کے واسطے کوئی زمین دے کر خاص کر لیتے. یہ 25 کلومیٹر زمین میں کون بھی چرانا نہیں, خالی بیت المال کے جانور چریں گے, دوسرے سب کوئی نہیں چرانا. اس زمانے میں بڑے بڑے جو امیر رہتے تھے, راجا سمجھو نا رہتے تھے, تو لوگ ایسا کرتے تھے, ان کے جانوروں کے چرنے کے واسطے زمین خاص کر لیتے تھے. اتنے بڑے پلاٹ کے اندر کوئی نہیں آنا, خالی ہمارے بکریاں چریں گے, ویسا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے واسطے کوئی نہیں رکھنا, بیت المال کے واسطے رکھ لے سکتے, زمین خاص کرنا چاہتے, ہماری بکریاں چاہیے, دوسروں کی بکریاں یا نہیں آنا, ایسے جائز ہے. بیت المال کے واسطے مسلمان کا جو خلیفہ ہوگا وہ بیت المال کے اونٹ کا واسطہ ایسا کر سکتا ہے, اپنے لیے نہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان مت پہنچاؤ, نقصان مت اٹھاؤ. یعنی یہ سب جو زمین کا قصہ سب بولے نا, کسی کی زمین پر قبضہ کر کے تم نقصان مت اٹھاؤ, اس کو بھی نقصان مت پہنچاؤ, ایسا فرمایا. یہ ایک بہت بڑا اصول. جتنے انبیاء کرام آئے دنیا میں ان کے پاس ایک مقصد تھا جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا. ہر آدمی کی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, دین کی حفاظت, جان کی حفاظت اور انسانی نسل کی حفاظت. یہ 5 چیزیں بنیادی.
ان کی حفاظت، کوئی بھی حکومت آئے گی تو ان کی ذمہ داری ہے ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ وہ مسلم حکومت کے اندر تو یہ ذمہ داری ہے، کافر حکومت کی بھی یہ ذمہ داری، کسی کے مال کو بچانا، جان کو بچانا، ان کے دین کو بچانا، ان کے عزت کو بچانا، یہ سب حکومت کا فرض ہے، ان کے اولاد کو بچانا۔ وہ فرعون اس میں گڑبڑا گیا، جتنے بچوں کو سب قتل کرو بولا، نسل کی حفاظت نہیں کیا، وہ انہیں خود برباد ہو گیا۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، لہٰذا کسی کو ان 5 چیزوں کو متعلق فوراً غور کرنا، میں یہ کام کیا، ان کی عزت کو فرق آئے گا کیا، ان کا مال میرے پاس آ جائے گا کیا، ان کے دین میں کیا طبی نقصان ہو جائے گا کیا، یا ان کے بچوں کے واسطے کیا نقصان پہنچائے گا کیا، ایسا سوچنا۔ کہا کہ ہوشیار، نقصان نہیں پہنچانا کسی کو، تو کوئی بھی کاروبار کرو، کوئی بھی گھر بناؤ، زمین بناؤ، ہمیشہ سوچنا میں اتنا بڑا گھر بنا لیا، یہ کچرا ڈالتا ہوں بازو گھر میں، ارے اس کو نقصان پہنچاتے، یہ نہیں کرنا نا۔ بڑی دیوار اٹھا لیے، اس گھر میں نہ دھوپ ہے، نہ کھلا ہے، نہ ہوا، سب بند کر دیے، جائز نہیں، نقصان نہیں پہنچانا۔ پڑوسی کا حق ہے، اس کا خیال کرنا، پڑوسی کو ستانے والا جنت کو نہیں جائے گا، بولے اللہ کا رسول، تو بہت بڑا اصول، نقصان بھی مت اٹھاؤ، دوسروں کو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ یہ 5 چیزوں میں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی کام پیشہ اختیار کریں، کوئی گھر بنائیں، کوئی بیپار کریں، ان 5 چیزوں میں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احاط حائطا علی الذی فہی لہ، پہلی بات کہ کوئی شخص دیوار بنا لیا پرمبک زمین، کہا اللہ کے رسول اس کی دیوار اٹھا لیا تو اس کا باغ، پاربیٹ ویلی بولتے نا، کھمبے گاڑ کے اس میں جو تار لگا دیا اور اس کی زمین ہو، یہ کون سی حکومت کی زمین میں نہیں، کسی کی بھی نہیں، ایسی پڑی ہوئی ہے زمین، جا کے کوئی آباد کر لیا تو اس کی ہو گئی۔ آج تو ویسا نہیں ہو سکتا نا، آج تو کوئی سب زمین پر حکومت قبضہ ہے، قابض ہے، اور ضرورت پر الیکشن وغیرہ کے اس پر چرا ورا کے بیچ دیتے ہیں، ایسا بیچو، غریبوں کے واسطے فائدہ۔ ایک گراؤنڈ جو ہے 20,000 کو 2,20,000 کا رسید دیتے، باقی 1,80,000 الیکشن کے خرچے کے واسطے رکھ لیتے، ایسا دھوکہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کنواں کھودتا ہے تو اس کو 40 گز اس کے جانوروں کے لیے، کنواں کھودا، پانی نکلا، کھیتی باڑی کرتا، کنواں بھی اس کا اور 40 ہاتھ اس کی زمین۔ یہ سب کون سی زمین؟ حکومت کی بھی نہیں، کسی کی نہیں، ان کو اتنی سہولت دی اللہ کے رسول کسانوں کو، کنواں کھودو، کھیتی باڑی کرو، اتنی زمین تم کو مفت میں، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا علقمہ بن وائل ایک صحابی تھے، حضرموت یمن کے علاقے میں ان کو ایک زمین دی اللہ کے رسول، وہاں ایک زمین ہے جی، جا کے تم اس کو اٹھا لو، ایسا دیا ان کو۔ اسی طرح حضرت زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحب بھائی، بڑے پہلوان، بہت بڑے آدمی، اللہ کے رسول بولے یہ میرا سپاہی، بولے عبداللہ بن زبیر بن عوام، بہرحال تو ان کو اللہ کے رسول بولے بیٹھو جو گھوڑے کے اوپر، دوڑاؤ تمہارے گھوڑے کو، کہاں جا کے گھوڑا رکتا اتنی زمین تمہاری، بیٹھے گھوڑے کو ایڑ لگائے، گھوڑا گیا کتنے کلومیٹر جا کر تھک گیا، کھڑے ہو گیا، اس کا پھینکو جی گھوڑا پھینکے، وہاں سے یہاں تک تمہاری زمین جاؤ۔ یہ گورنمنٹ کی زمین تھی، اللہ کے رسول کی زمین تھی، اللہ کے رسول ایسے دیے، تو لہٰذا اسلامی حکومت کسی کو بھی دے سکتی ہے، ان کے کسی کام کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کوئی بہادری کا کارنامہ انجام دیے یا کہ دشمنوں کے مقابلے میں انہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، ایسا کچھ بھی ہو تو ان کو دے سکتے ہیں۔ آج کل تو میڈل دیتے ہیں نا، ویسا اس زمانے میں اللہ کے رسول زمین دیے، تو بیت المال کی زمین لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے لوگوں کے کسی کارنامے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں سب کے واسطے ہیں، کسی خاص آدمی کی نہیں ہوئی سکتی۔ کیا وہ 3 چیزیں؟ کہا کہ گھاس، پانی، آگ، ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ اس پر تمہیں قبضہ نہیں کرنا۔ ایک آدمی جا کے یہ بکری رکھا ہے،
ایک پوری زمین پکڑ لیں میری بکری کے واسطے گئی ہے، جائز نہیں. تمہاری زمین کیا ہو، یہ سب کے واسطے ہے، جو بھی جانور آئیں گے سب چریں گے. تمہاری بکری کے لیے کتنی ضرورت رکھ لو. ویسے ہی پانی گیا ادھر ادھر گیا، راستے میں ایک تالاب ملا، جا کر بیٹھ گیا جھنڈا گاڑ کے، یہ میرا تالاب، کون بھی آنا نہیں، پینا نہیں، کسی کا جانور بھی آنا نہیں، جائز نہیں. یہ عام سب کے لیے، جو تالاب میں پانی ہے، جو جنگلوں میں گھاس ہے. اسی طرح آگ ہے، اس زمانے میں وہ آگ کی بھی بڑی مشکل تھی نا، تو کہ آگ بھی ویسی ہے کہ صاحب آگ میں جلاؤں گا، میں بجھاؤں گا، کون بھی میرے پاس سے آگ نہیں لے جانا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. 3 چیزوں میں سب کا حق ہے، بولے اللہ کا رسول. یہ کون سا، جب کہ بالکل کسی کی ملکیت نہیں ہے. بس لوگ سمجھتے ہیں پانی نہیں بیچنا، کتنے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں پانی کا بیپار کرنا مت، سب کرو بھائی، جائز ہے، حلال ہے. نہیں نا، پانی بیچنا نہیں بولے نا. وہ پانی جی جو تالاب میں جمع ہے، کسی افتادہ زمین میں ہے، وہاں جا کر قبضہ کر کے اسے نہیں بیچنا. تمہاری زمین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بارش ہوئی، پانی جمع ہوا، جا کر ڈیرا گاڑ دے وہاں، یہ میرا پانی ہے. تمہارا پانی کیسا جی؟ یہ تو زمین سب کی ہے، اور یہاں تالاب میں پانی آیا تو سب کا پانی ہوا نا. ایسے اس کا مطلب ہے. مسلمانوں میں ایک وقف بھی ہے. بہت پہلے وقف کرتے تھے، اب تو وقف کھانے والے ہیں، وقف کرنے والے بہت کم ہیں. بہت مصیبت ہے. بہت وقف کی مسلمان. آج اگر مسلمانوں کا وقف حکومت واپس کر دے تو پتہ نہیں کتنے یونیورسٹی چلا سکتے. یہ مسلمان بھی بھکاری نہیں رہے گا. اتنا وقف، اتنا وقف. سب سے زیادہ وقف دلی، گجرات، یو پی، یہاں سب بے حساب اوقاف ہیں. بمبئی میں بھی ہیں، یہاں تمل ناڈو میں اوقاف. اب اوقاف میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ناجائز کھانے والے بے حساب ہیں، اور وقف بورڈ میں حکومت جن کو رکھی ہے نا، انہوں بھی کھانے والے، یعنی حرام خور بولتے ہیں نا، ویسے مسجد کے پیسے، درگاہ کے پیسے، سب ان کے پاس تھے. حرام بہت کھاتے، بہت کھاتے. الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا کرنے والے لوگ آئے پورے. جتنے لوگ بیٹھے وقف بورڈ میں بہت بڑے، یہ سمجھے کہ حرام کھاتے ہیں. تو وقف کرتی ہے مسلمان. تو ایک صاحب آئے تھے، تقریر کر کے بہت بولے، دلی کا سپریم کورٹ جو بنا ہے پورے وقف کی زمین. ہم بولتے بنا دیے تمہیں کورٹ، نہیں بولتے کہ گرا دو، کرایہ دے دو زمین کا مسلمانوں کے واسطے. نہیں دیتی حکومت. کتنے ہیں بھائی، اتنے اوقاف ہیں مسلمانوں کے، دنیا میں کسی کو تو اوقاف نہیں ہے. دوسرے ممالک میں بھی ہیں، لیکن انڈیا میں بہت اوقاف مسلمان وقف کر کے گئے. اماموں کے واسطے، مؤذنوں کے واسطے، مدرسوں کے واسطے، فلاں کے واسطے. کتنی زمین ہے، اللہ اکبر. اور بمبئی میں بھی آیا تھا نا بہت اخبار میں، وہ ریلائنس والا جو اپنا بنگلہ بنایا ہے، جہاں کتنے ہیلی کاپٹر اور 3000 کار کھڑے ہو سکتے وہاں، وہ پورے وقف اس کی بلڈنگ لے کر، زمین لے کر، متولی رہتا نا، انہیں بیچ ڈالتا، الٹا سیدھا کر کے بیچ دیتے پیسہ. اب اس کو کون، ریلائنس والے کو کون نکالے گا؟ اور تو پیسہ دیا ہے اتنے کروڑ روپیہ، نکال بھی نہیں سکتے. ویسا وقف کرنے والے اب بہت کم ہیں، وقف کھانے والے بہت زیادہ ہیں. بہت افسوس، بہت افسوس. مسجدوں پر قبضہ کر کے کھاتے رہتے. وہ سب ایسے ہی ہے. بنگلور میں بھی ایک اوقاف وقف، بہت چھوٹی مسجد لیکن گراؤنڈ اس کا بہت بڑا. ایک آدمی تھے اس کے متولی، ان کے پورے چیزیں لا کے وہاں رکھتے تھے، کار کے پارٹس بھی، یہ بھی وہ بھی، ٹوٹے پھوٹے سامان کو قبضہ ان کا پورا. مہینے کو 35 روپیہ کرایہ، جبکہ اس کا کرایہ دے کے تو 25,000 روپیہ انہوں ان کے واسطے رکھ لی. یہ بھی وقت کا حرام کھانا نا. بڑی مشکل سے سب نکال کے اب اس مسجد کو بہت بڑی مسجد بنائے، اور سب بہت بڑا میدان بنائے اس کے لیے. ایسے بہت ساری جگہوں میں قبضہ کر کے وقت پر کھاتے رہتے ہیں. یہاں جب حیدر علی آئے، وقت کے ڈائریکٹر بنائے گئے، تو بہت ہمت سے آئے، اتنی وقت کی زمین ہے، میں یہ میڈیکل کالج بناؤں گا، تمل ناڈو میں فلاں کروں گا. وہاں اندر گئے تو معلوم ہوا کہ ان کو کھا جائیں گے. وہ جو آفس میں کام کرنے والے ہیں،
انہوں بولے میں بچ گا تو بچ گئی بیچارے. ٹرپلیکن میں وہ سپاری گنٹا کے کیا گنٹا ہے، کتنی زمین ہے وہاں، مہینے کو 3 روپیہ زمین پر قبضہ کر لے ہیں، گھر سب بنا لے ہیں. کتنا دیتے؟ مہینے کو 3 روپیہ دیتے، 5 روپیہ دیتے. اور پڑھے ہیں اور اس میں زیادہ مسلمان ہیں. ان کو یہ بھی معلوم نہیں، حرام کھاتے ہیں، وقف کی زمین اسے قبضہ کیے ہیں، نہیں ان کو احساس ہے. وقف تو وقف کے متعلق یہاں بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے ثواب کا خزانہ بند. جتنی زندگی میں ثواب کے کام کیا ثواب ملا، اب مر گیا اب ثواب ختم. ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب ملتے رہے گا. صدقہ جاریہ، مدرسے کو، مسجد کو، یا مسجد بنا کے گیا، مدرسہ بنا کے گیا، یا غریبوں کے واسطے کوئی چیز چھوڑ کے گیا، اس سے فائدہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ثواب ملتے رہتا ہے. دوسرا نیک اولاد چھوڑ کے گیا، نمازی، روزے رکھتے، حج کو جاتے، غریبوں کی مدد کرتے. بچے کرے تو ماں باپ کو ثواب ملتا ہمیشہ. ان کے بچے کرے وہ بھی، ان کے بچے کرے وہ بھی، ایسے سب کو ثواب ملتے جاتا ہے نا. ویسے وہ کیا کہ ایک بیپار ہے نا کہ عام بیکر کو ویسا پیسہ، عام بیپار ہے نا، چین بزنس ویسے ہی. وہ پہلے لیا نا اس سے بھی ثواب، اس سے بھی کمیشن، اس سے بھی کمیشن، اس سے بھی کمیشن، اس سے بھی کمیشن. ویسے وہ اللہ کی مہربانی سے صدقہ کرنے والوں کو، یہ نیک اولاد چھوڑنے والوں کو ایسا چین ثواب ان کو ملتا رہے گا. تیسرا وہ آدمی جو علم دے کر گیا لوگوں کو، دین کے باتیں بتا کر گیا، دین سکھا کر گیا، واضح و نصیحت کر کے لوگوں کی اصلاح کیا، کتاب لکھا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ثواب دیتا رہے گا. اس لیے کہ جتنے لوگوں کو ہدایت ملی، فائدہ ہوا، دعا کریں گے نا اس کے واسطے، بولیں گے شیخ مولوی صاحب تھے بھی، ان کے واسطے تم بھی دعا کرو، اپنے بچوں کو بھی بولیں گے. ایسا یہ 3 چیزوں کا ثواب ملتے جاتا. تو پہلا وقف کر کے جانے کا بھی ثواب ملتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں ایک جگہ ملی، بہترین جگہ. اللہ کے رسول کا کر بولے اللہ کے رسول، خیبر میں بہترین زمین ملی ہے مجھے، میں اسے چاہتا ہوں کہ صاحب وقف کر دوں. اللہ کے رسول بولے بہت اچھا ہے جی، ایسا لکھو یہ زمین میں غریبوں کے واسطے، ان کے فائدے کے واسطے لکھ دیتا ہوں، کون بھی بیچنا بھی نہیں، اور صاحب اس کو کسی کی وراثت میں بھی نہیں دینا، میں مر گیا تو میرے بچوں میں تقسیم کرنا، نہیں، یہ کسی کو بیچنا بھی نہیں، کسی کو ہبہ بھی نہیں کرنا، تقسیم بھی نہیں کرنا. اس میں جو کچھ ہوتا ہے پیداوار غریبوں میں تقسیم کرنا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا. اس کے جو متولی ہیں وہ بھی کھانا اپنی ضرورت کے مطابق، مہمان آتے ہیں ان کو بھی کھلانا. لیکن خیال کرو جو متولی رہے گا 3 کلو کھجور کھانے تو 10 کلو لے لیا، 3 کلو کھایا 7 کلو بچا کے مالدار ہوا. ایسا نہیں ہونا. ایسا پہلا وقف مسلمانوں کے درمیان حضرت عمر کیے، اللہ کے رسول ان کو بتا ایسا لکھ کر جاؤ. تو الحمدللہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے متولی ہوئے، وہ خود بھی کھاتے تھے، ان کے رشتہ داروں کو دیتے تھے، پورے غریبوں کو بانٹتے تھے. ایسا ہوا. باب الہبتی. اچھا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ الحدیث وفیہ فاما خالد فقد احتبس ذرعہ واعتاده فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، جاؤ جی اس بستی میں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اس بستی میں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وصول کر کے لاتے تھے، ان کو اللہ کے رسول مزدوری دیتے تھے، تنخواہ دیتے تھے. حضرت عمر کو بھی دی، وہ تمہیں اٹھا لیتا. نہیں اللہ کے رسول، میں اللہ کے واسطے کیا، مجھے نہیں چاہیے. نہیں، لے لو کوئی بات نہیں. حضرت عمر لے لی. تو مدرسے کا چندہ کرنے آتے نہیں، وہ لوگ بھی ایسی چندہ، زکوٰۃ ہم نے بھی جائز سے بھی، ہمیں چندہ کرتے نہیں. قرآن میں ہے نا والعاملین علیہا، چند زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا بھی حق ہے، ہمارا حق ہے. حق ہے تو 8 میں 1 حصہ حق ہونا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا ہمارا آدھا مدرسے کا. سب لوگ اکثر لوگ ویسی، بڑے مدرسے رہتے تو کچھ پرواہ نہیں. اب عرب کو جاتے چندہ کرنے، 5 لاکھ روپے جمع ہوئے 10 دن میں، 2.5 لاکھ اٹھا لیا، 2.5 لاکھ دے دیے. بھائی آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بہت کمیشن کھاتے.
ایک آدمی بہت دیتے تھے رمضان میں 5,000 10,000 روز لا کے دیتے تھے. ان کو معلوم ہو گیا یہ مدرسہ والوں کا کمیشن تھا، اس دن سے یہ پیسہ بھی دیتے. ہمارے نہیں دیتا بول دیا. میں سمجھایا ابھی بھی ان کو بولیں گے تمہیں جو 8 لے لو اس میں سے 1/8 نہیں بھی دیتا ہی نہیں بول کر بند ہی کر دیا. تو بہرحال ایسا ہے کہ صاحب کوئی آدمی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے. حضرت عمر جا کر وصول کر کے لے آئے. 3 آدمی دیے نہیں زکوٰۃ، ایک ابن جمیل اور ایک خالد ابن ولید اور ایک عباس اللہ کے رسول کے چچا. آ کر بولے حضرت عمر یہ 3 آدمی زکوٰۃ نہیں دیے اللہ کے رسول. ابن جمیل نہیں دیے کیا؟ غریب تھے، اللہ دولت دیا تو اب زکوٰۃ نہیں دیتے کیا نا؟ اچھا ٹھیک. خالد دیے نہیں کیا ہے بھی ان کے پاس؟ پورا وقف کر کو رکھے، ان کے ہتھیار زر سب دے دیے. ان کا نہیں نا، وہ اللہ کا اس سے دے دیے. خالد سے مت تو مانگو آئندہ سے زکوٰۃ. کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں نا. عباس دیے نہیں کیا؟ انہیں میرے چچا بھائی میں دے دیتا ہوں ان کی زکوٰۃ بول کر اللہ کے رسول بولے. اب وقف کیا کرنا؟ ایک بولتے منتقل ہونے والی اور ایک غیر منتقل. غیر منتقل زمین اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، زمین وہ وقف کرنا. مسجد ہے، یتیم خانہ ہے، مدرسہ ہے. دوسری چیزیں ہیں منتقل ہونے والی جیسے قلم ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، حصیرہ یہ سب ہے نا، یہ وقف کر سکتے. کیا دونوں کر سکتے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یہ کہا کہ نہیں، وقف جو ہے صرف وہ غیر منتقل ہونے والی جائیداد میں ہے، زمین، مسجد، مدرسہ. ادھر ادھر منتقل ہوتے نا وہ نہیں. جیسے گھوڑا کوئی وقف کر دیا، کہتا گھوڑے کا کیسا وقف کرے گا بھائی؟ وہ وقف کرتے نہیں، وہ صدقہ ہے. ایسا ان کی دلیل ہے. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قلم، کتاب اور اسی طرح گھوڑا، بکری یہ سب بھی دے سکتے ہیں. باب الہبۃ والعمرہ والرقبہ. ہبہ کرنے کا بعد عمرہ کا باب اور رقبہ کا باب. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، کسی کے بچے ہیں، ایک بیوی کے بچے ہیں، 2-3 بیوی کے بچے ہیں. اب وہ ایک بیوی کے بچے کو دیا، دوسرے بیوی کے بچے کو نہیں دیا، ظلم. ایسا نہیں کرنا، سارے بچوں کو برابر دینا. ایک صحابی تھے بشیر، اس سے پہلے بھی ان کا واقعہ آیا. ان کی بیوی بہت بولی میرے بچے کیا تو دو، میرے بچے کیا دو. ایک باغ دے دی. پھر آنے کے بعد بولے اللہ کے رسول گواہ دینا، ان کو گواہ بنا رہا. گئے تو اللہ کے رسول کے پاس پوچھے کتنے بچے ہیں جی؟ بول رہے ہیں 8 ہی 7 ہیں. سب کو دی کیا ایک ایک باغ؟ نہیں، اللہ کے رسول اس کی اماں کو بہت بڑی سے دیا. ہرگز نہیں، یہ ظلم ہے، مجھے گواہ بنا رہا ہے، جاؤ نہیں دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ بچے کوئی اچھے بھی ہوں گے، کچھ خراب بھی ہوں گے، کالے ہوں گے، گورے ہوں گے، اور کچھ پڑھا ہوگا، کوئی سب کو دینا برابر. بچے تمہارے ہی نا، ظلم نہیں کرنا. بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، ایک بیوی کا بچے کا خیال کرتے، دوسری بیوی کے بچوں کا خیال نہیں کرتے. ایسا سب ہوتا نہ. کہا یہ سب ظلم ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ پکڑے جائیں گے. ہبہ بخشنا، اپنی زندگی میں دے دینا. زندگی میں بانٹ کر دے سکتے پورا. اگر زندگی میں نہیں بانٹے تو ترکہ ملے گا. بانٹ کر دینے میں لڑکی کو لڑکے کو برابر دے سکتے. ترکہ بولے تو لڑکے کو دو، لڑکے کو ایک. زندگی میں چاہے تو برابر لڑکے کو بھی لڑکے کو برابر دے سکتے. ترکہ میں ویسا نہیں. اس کو بولتے ہبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک ہدیہ بھی ہے. ہدیہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محبت. کسی کو لا کے کچھ بھی دیے ہدیہ. اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں ہدیہ میں. ہدیہ چیزوں کا ہوتا ہے. عام طور پر کوئی لا کے پھل دے دیا، کوئی لا کے قلم دے دیا، کوئی لا کے رومال دے دیا، کوئی لا کے عطر دے دیا. اس طرح ہے ہدیہ. ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے بولے اللہ کے رسول. ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. امام مالک کے متعلق میں بولا، امام مالک کا سبق جو سن کے جاتے تھے مدینے میں 1-2 دن جا کے اپنی بستی سے کوئی گھوڑا بیچا، کوئی بکری بیچتا، کوئی کپڑے بیچتا. کچن فجر کے بعد نکلے تو 30-40 آدمی لائن میں رہتے. امام مالک نماز پڑھ کر آئے تو
ہمارے سیٹ صاحب آپ کو یہ 10 بکری دیے، یہ 4 اونٹ دیے، یہ اتنے میٹر کپڑے دیے، اتنا پیسہ دیا اس کو۔ روز امام مالک بھی تقسیم کر دیتے سب کو، ایسا تھا۔ تو ہدیہ دینا چاہیے، ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے۔ ہدیہ کبھی چیزوں کا ہوتا ہے، کبھی پیسے کا ہوتا ہے۔ جو پیسے کا دیتے ہیں وہ ہدیہ نہیں بلکہ مدد ہے۔ ہدیہ کوئی دیا تو ہم بھی ہدیہ دیں تو محبت بڑھتی ہے، خالی ہدیہ لیتے رہیں تو محبت نہیں بڑھتی۔ وہ ایک پیر کا واقعہ سنا ہے نا میں، ایک پیر صاحب نہانے اترے، تالاب میں ڈوب گئے، پیر پھسل گئے اور چیختے۔ ایک مرید بولا حضرت ہاتھ دو، حضرت ہاتھ دو، حضرت ہاتھ دو، دیتے نہیں۔ دوسرا مرید بولا ہاتھ لو حضرت، ہاتھ لو، جلدی پکڑ کر آ گئے باہر۔ انہیں بولا مرید کیا حضرت میں ہاتھ دو گے تو آپ دیے نہیں، انہیں ہاتھ لو گے تو آگے نہ، مجھے دے کو عادت نہیں بات لے کچھ عادت، انہیں دو کرتا نا ہاتھ میں، کیسا دینا اس کو، انہیں لو کرے لے لیا۔ ویسا قصہ، ویسا لا کر لوگ ہدیہ دیتے۔ اب ہم کو بھی کچھ دینا چاہیے نا۔ اب 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، لا کر کچھ بڑی چیز دیتا، ہمیں کیا دے سکتے بھائی؟ جزاک اللہ خیر، اللہ کے رسول فرماتا اگر کوئی ہدیہ دیا تو تم ہدیہ دو، نہیں دے تو جزاک اللہ خیرن بولے تو بہت بڑا ہدیہ ہو گیا تمہارا۔ تو ایک ہدیہ ہوتا اور ایک ہبہ، اور ایک عرب میں اور ایک طریقہ تھا دینے والے نا، عرب لوگ زمین، بکری، اونٹ ایسا دیتے ہیں۔ ادھر آؤ بھائی، میری یہ زمین ہے، میرا گھر ہے، تمہیں رکھ لو، زندگی بھر تم نہ کرو، تمہیں مرے بعد مجھے دے دینا۔ کیا بھی کرائے کچھ نہیں، ایسا بہت کرتے تھے عرب میں۔ دوسرے لوگ بولتے تھے اچھا بھائی یہ گھر میں تم نہ دیتا ہوں، یا اونٹ دیتا ہوں، یا کچھ بھی ایک چیز دیتا ہوں، بولو نا میں ہی پہلے مر گیا تو تمہاری چیز، تمہیں پہلے مر گیا تو مجھے واپس ہو۔ ایسے سب دیتے تھے ہدیہ۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرما دیا اگر کوئی آدمی کسی کو چیز دیا اور یہ بولا تمہیں پہلے مر گئے تو واپس، میں پہلے مر گیا تو تمہاری زمین اٹھا لا، تمہارا گھر، تو بولے دے دیجیے، اب واپس لینے کا قصہ ہے۔ پہلے واپس لیتے تھے، اب اللہ کے رسول نے واپس نہیں لینا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول بولے اگر کنڈیشن کے ساتھ دیا ہے تمہیں مر گئے تو مجھے واپس کر دینا، تمہاری زندگی کی دیا، زندگی بھر تمہیں گھر میں رہو، مر گئے تو میرے وارثوں کو تب دے ڈالنا بولے۔ تیسری حدیث میں ویسا ہے، اس کو بولتے ہیں عمرہ۔ عمرہ کا مطلب کیا ہے؟ عمر بھر تمہیں رکھ لو عمرہ۔ وہ جو عمرے کو جاتے ہیں نا آخر میں ہے عمرہ، یہ عمرہ آخر میں یہ موسیٰ عیسیٰ میں لکھتے ہیں ایسا عمرہ، عمر بھر زندگی بھر تمہیں رہو، اس کے بعد میں تمہارے انتقال کے بعد وہ آ جاتا خود بخود۔ رقبہ انتظار، انہوں پہلے مرتا میں پہلے مرتا ہوں، انہوں پہلے مرتا میں مرتا، انہیں کیا بولا کون پہلے مرتے تب حساب، میں پہلے مر گیا تمہاری زمین، تمہیں پہلے مر گئے واپس مجھے، اس کو رقبہ انتظار بولتے۔ تو دیتے تھے عرب میں ایسا، یہ زمین رکھ لو بھائی، کبھی بولے بغیر دے دیتے، رکھ لو بولے تو کیا مطلب بولنا چاہیے کہ زندگی بھر رکھ لو، ویسا کچھ بھی نہیں بولے۔ آخر میں ان کے بچے سب بول سکتے ہیں ہمارے والد ان کو زمین دیے، لیکن اب وہ زمین ان کا انتقال ہو گیا، اب ہم نہ آنا چاہیے، بولے تو نہیں بول سکتے، زندگی بھر بھائی تو اٹھا لے تیرے بعد تیرے بچوں کے واسطے، ہاں اب تو کنڈیشن کر دیا نا واپس لے، ایسی کنڈیشن تھی مر کے بعد واپس کرنا مجھے تو واپس کر دینا چاہیے۔ اس طرح یہ سب مسائل دیکھے اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ سب جاننا چاہیے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ صرف نماز کے بعض مسئلے، روزے کے بعض مسئلے معلوم کرے، دوسرا کیا بھی نہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مارکیٹ جو ہے وہ اسی کا ہے، بزنس کا ہی ہے، اکنامکس کا ہے، اس میں ہی مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ کمانے کے کیا کیا طریقے ہیں اس دنیا میں، اللہ اکبر، سمجھنا مشکل، اتنے طریقے ایسے ہو گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ صاحب جانور بھی پالنا، زمین بھی رکھنا، بیپار بھی کرنا، اور اللہ نے حیثیت دیے تو غریبوں کو دینا،
کسی کو گھر دے دیے اور کسی کو کچھ گھر بناتا تو سیمنٹ دے دیے، لوہا دے دیے. یہ سب کرنا چاہیے نیکی کے کام. کون کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ کرتے ہیں اللہ کے بندے. اس کا خیال کرنا چاہیے. خاص کر جو لوگ مسجد میں مؤذن ہیں، امام ہیں، کیا کیا ہے نا. رمضان میں بھی بولا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی آپ لوگ بھی خدمت کیجئے. مسجد میں اذان دینے والے فلاں ہیں، امامت کرنے والے ضرورت مند ہیں تو ان کا خیال کرو. ضرورت مند ہے ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے نا. دوسرے ادھر ادھر کی دینا کیا ضروری ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کا ہم خیال کریں گے تو اللہ ہمارا بھی خیال کرے گا. اس طرح یہ ساری باتیں ہوئی. انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو بیپار کے تعلق سے، جائیداد کی تقسیم وغیرہ کے تعلق سے ہیں. وہ ہونے کے بعد پھر بھی دوسری باتیں آئیں گی تو ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. نکاح بھی، طلاق بھی، سب آئے گا انشاءاللہ. ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح سمجھے کہ پونے گھنٹے کا درس ہوتا ہے تقریباً سمجھے 6:45 سے لے کر 7:30 تک. اور اگر اس سے پہلے شروع کر دیں تو پھر اتنا بھی گھٹا لیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق دے. اگر کوئی بات زبان سے غلط نکلی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو مٹا دے. دین کی ساری باتوں کو جاننے کی اور لوگوں کو بتانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.